آقا دو جہاں سرور کون و مقام سید انس و جان سید العطا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد رسالت بھی عقیدت و محبت کے ساتھ با آواز درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک بار اور نبی قرآن نبی پر مل کر درود و حضور پیش کرتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام جو وقت دیا تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید 10-5 منٹ یا زیادہ 15 منٹ آپ کا وقت مجھے لینا ہے۔ اس میں کچھ ہے مجھے آپ کو نصیحت آمیز باتیں بتانی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات مالک اور سما عید الفطر کو عالم اسلام کے لیے خوشگوار بنائے، امن و امان اور شانتی کا پیغام دینے والا بنائے۔ پروردگار ہم سب کو عید الفطر کی ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ہم سب نے ایک ماہ اللہ کی عبادت کری، نماز پنجگانہ کے ذریعے، نماز تراویح، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا۔ اللہ کے بندوں نے اعتکاف کیے، پروردگار ہماری اس عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر، اہل اسلام پر، مومنین پر ایک ماہ کے روزے فرض کیے، جو اللہ نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں کے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جس طرح ان سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری ملے، تم تقویٰ طہارت حاصل کرو، متقی بن جاؤ اللہ کی بات۔ ایک ماہ کے روزے فرض، سال میں ایک ماہ کے روزے اللہ نے امت مسلمہ پر فرض فرمائے، اور سال میں 5 روزے اللہ نے حرام قرار دیے۔ یہ فرض روزے ہیں ایک مہینے کے، چاہے وہ 29 ہوں یا 30 ہوں۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے کا اختتام کرو، وہ 29 ہو یا 30 ہو۔ ان روزوں کو بندہ مومن، ہر مرد مومن عاقل و بالغ بلوغ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رکھے گا تو اپنی زندگی سے، اپنی ذمہ داری سے وہ سبق دوش ہوگا، فرض کو اس نے ادا کر لیا، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ٹھیک؟ نہیں رکھے گا تو وہ گناہگار کہلائے گا، اللہ اس کو اس کی سزا دے گا۔ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، بعد آخرت کے مرد میں بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر روزے رکھنا فرض، نہ رکھیں گے تو گناہگار۔ سال میں 5 روزے ایسے ہیں کہ ان کا نہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، رکھیں گے وہ پھر حرام کے دائرے میں جائیں گے۔ وہ کون سا؟ ماہ رمضان میں مومن روزے رکھتے ہیں، اللہ نے شیاطین کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ماہ شوال کا چاند نظر آ گیا، انہیں جہنم سے آزادی ملی، وہ چھٹکارا پا گئے۔ وہ اللہ کے بندوں کو اکبر بنائیں گے، نماز پڑھنے سے روکیں گے، روزہ رکھنے سے روکیں گے، ہر نیکی کرنے سے اللہ کے بندوں کو روکیں گے۔ عید الفطر جو آج کا دن ہے، یہ دن ان شیاطین، سرکش جن حضرات کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ان کے لیے بھی وہ بھی خوشی مناتے ہیں، وہ کیوں آزاد ہوئے ہیں قید سے، اور ہمارے مومنوں کے لیے تو یہ بڑا عجیب اور مبارک دن ہے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عید الفطر اور عید قربان کا روزہ یہ مسلمان پر بالکل حرام ہے۔ 2 روزے یہ ہوئے، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا۔ عید الاضحیٰ کے عید القربہ کے بعد میں فوراً 3 روزے، 11 12 تاریخ اور 13 تاریخ۔
1 2 3 یہ ہو گئے اور دونوں کا ہی ہے یہ 5 روزے اللہ نے حرام کرنا. ایک مہینے کے فرض رقم کے سبب آئیں نہ رقم کے سبب آئیں. ان 5 روزوں سے بندے کو بچنا چاہیے. باقی ان کے علاوہ جو ایام بچے ہیں ان میں اللہ کا بندہ جب اللہ کی عبادت کرے گا نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے وہ پھر روزے اللہ اپنے بندوں کو ان میں نفل و شمار کیے جاتے ہیں. نفل اس وقت اللہ پاک عطا فرماتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات اس ماہ رمضان کی عبادات جس نے جس طریقے سے کی ہے نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے یا اللہ کے قرآن کے ذریعے تلاوت کلام اللہ کے ذریعے یہ ساری عبادات بندے کی زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے لٹک جاتی ہے باب اجابت سے ٹکرا نہیں سکتی. کب تک؟ جب تک اللہ کا بندہ صدقہ فطر جو حق رکھتے ہیں صدقہ لینے کا زکات لینے کا ان تک ان کا مال ان کا حق نہیں پہنچا دے. جب وہ صدقہ واجبہ زکات اپنے مال کے لیے نکال دیتا ہے صدقہ فطرہ نکال دیتا ہے اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے تو پھر یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جب تک وہ نہیں نکالتا ہے یہ بات اجابت نہیں ٹکراتی زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی جانب سے ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے کسی کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو گئی تو ہمیں اس کا بھی نکالنا پڑتا وہ بھی واجب ہے. کیونکہ اگر ہم مرض یہ فرض کر لیجیے 5 پڑھاتے ہیں تو چھٹا آ گیا مہمان آنے کا اس کی آمد ہو گئی نماز عید سے پہلے اب اس کا بھی ہمیں صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب ہم یہ نکال دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مہینے کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. آئیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واسع الجنہ الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بوجه ربه الأعلى ونسأل. اس آیت کریمہ میں اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار سے جو مراد ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سوائے شیعہ کے سوا. شیعہ حضرات یہاں سے اس تفسیر سے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے مراد لیتے ہیں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. لیکن ایسا نہیں کیونکہ جو بعد میں آنے والی اوصاف بیان آ رہے ہیں صفت آ رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے ہمیں کہ یہاں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار جس کی ذات گرامی ہے صحابہ کرام میں صحابہ میں اور امت میں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اللہ نے پھر سب سے زیادہ متقی پرہیزگار حضرت فاروق اعظم کے بارے میں ان کے بعد حضرت عثمان غنی پھر چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات مولا علی شریف رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لیکن یہ شیعہ یہ تو اتنا غلو کرتے ہیں اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ تینوں صحابہ کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور جناب مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے لے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے حضرت مولا علی کے حق میں حق تلفی فرمائی ہے کیونکہ وہ سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور دوسرے رشتے سے حضور کے داماد بھی ہیں اس لیے ان کو یہ درجہ پہلے ملنا چاہیے تھا لیکن اللہ کے رسول نے بعد میں رکھا تو شیعہ حضرات ان کو پہلے بٹھا دیتے. لیکن ایسا نہیں اللہ نے اپنا قانون قرآن پاک میں نازل فرما دیا جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اس کو اتنا ہی اعلیٰ درجہ عطا فرمایا جائے گا. آپ دیکھیے تو یہاں پر علماء نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ بات ہے یہاں پر تقوی کی طہارت اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی نفس کی صفائی ستھرائی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا جس نے اپنے نفس کو صاف کیا اس کی ستھرائی کی اس کو پاکیزہ بنایا اللہ نے اس کا مرتبہ اتنا ہی اعلیٰ بنایا اور جتنا مقام
روح کو پروردگار عطا فرماتا ہے اتنا ہی مقام اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین بحیری جو پاکستان کے اس وقت میں اپنے آپ میں ایک اعلیٰ حضرت شمار کیے جاتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کو ہم اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، وہ اپنے وقت کے دوسرے دیش میں اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ ان کی تحریرات اٹھا کر دیکھیے کہ ان مفسرین نے محدثین نے اپنی تحریرات میں اور اپنی تاریخ میں کیا اوصاف بیان کیے ہیں کہ اس بندے مومن کا خواب سچا ہے جس کی روح عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے۔ اس بندے مومن کا خواب سچا ہوتا ہے جس بندے مومن کی روح یعنی خواب کی حالت میں وہ خواب جو دیکھتا ہے، جو اس کی روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے، اور جس نے عرش کے نیچے سجدہ کر لیا تو سمجھ لو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس کا درجہ کتنا اعلیٰ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مگر یہ ہوگا کب؟ جب ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی نکھاریں۔ اے لوگوں، جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے ظاہر کو سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے چہرے کی رنگ و روپ نکھارنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے بدن کو اچھا بنانے میں لگے رہتے ہیں کہ دوسرا دیکھ کر ہمیں رشک کرے، اسی طریقے سے ایک کاش اگر ہم اپنی روح کی پاکیزگی کریں، اس کی طہارت کریں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور بعد مرنے میں ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ روح کہیں تو مقام تھا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایڑی میں ایک جنگ کے موقع پر تیر لگا، اس کو نکالنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی، بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والوں سے، اے لوگوں، کیا تم میری پیر سے، میری ٹانگ سے، میری ایڑی سے تیر کو نکالنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں حضور، ہم یہی چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جب میں نماز کی حالت میں ہوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تب تم تیر نکال لیں، کیونکہ اس وقت عالم بدل جائے گا، حالت بدل جائے گی، اور جناب تیر جو لگا ہے وہ جسم میں لگا ہے، روح میں نہیں لگا ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ روح کا ہے، اصل جو مقصد ہے وہ روح کا ہے، جسم کا نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کو بھی بے شک حق ہے۔ یہی تو مقام کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آواز سنی، ان کے پہچن کی آواز سنی۔ ارشاد فرماتے ہیں یا بلال سمعت دفن علیک، اے بلال میں نے تمہاری پہچن کی آواز جنت میں سنی کہ تم آگے آگے دوڑے ہو جا رہے ہیں، آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ اس سے تو یہ نہ سمجھے کہ بلال مصطفیٰ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ جنت تو سب سے پہلے میرے بھائی مصطفیٰ کریم کے لیے کھلے گی۔ جب اللہ کے رسول دروازہ جنت پر پہنچیں گے تو دروازہ جنت، مالک جنت جس کو اللہ نے حکم دیا وہ جنت کے دروازے پر بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بک امرت افتح لی احد من قبل علیک، یا رسول اللہ مجھے یہی حکم تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ سب سے پہلے جنت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد تمام انبیاء کی جماعت اور تمام نبیوں کے بعد سب سے پہلے امت مصطفیٰ داخل ہوگی اور اس کے بعد پھر ساری امت داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یا بلال میں نے تمہاری پہچان کی آواز جنت میں سنی۔ یہ وہ مثال تھی حضرت بلال کے لیے کہ وہ دنیا میں سرکار کے آگے پیچھے دائیں بائیں توڑا کرتے تھے۔ آواز دیکھتے ہیں نا کہ کہیں جب علماء آتے ہیں، کہیں کوئی پروگرام کا فنکشن ہو، میلاد النبی کا یا میلاد شریف کا فنکشن ہو، جلسے کا فنکشن ہو، علماء آتے ہیں تو عوام ان کی دست بوسی، قدم بوسی، ان سے معانقہ کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے ان کی آگے آگے دوڑی چلی جاتی ہے۔
بس بلال کی یہ ایک صفت تھی کہ وہ حضور کے لیے دنیا میں دوڑے چلے جاتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال تمہیں یہ وصف کیسے ملا, یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا کہ تم تو ابھی دنیا میں ہو, حبش کا غلام بلال حبشی ابھی تو دنیا میں ہو. اللہ کے رسول نے معراج کے وقت, معراج کے موقع پر جب جنت و دوزخ کی سیر فرمائی تو آقا فرماتے ہیں میں نے تمہاری قدموں کی بھجک کی آواز جنت میں سنی. یہ مرتبہ تمہیں کس چیز نے دیا, کس کی بدولت تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس میرے سے پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی کوئی طہارت کرتا ہوں, وضو بناتا ہوں, غسل کرتا ہوں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ 2-4 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے, میں دنیا میں ہوں, آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور آپ نے میرے بہتر کی آواز جنت میں سنی. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی طہارت حاصل کریں, وضو حاصل کریں, نماز پڑھنے کے لیے وضو بنائیں تو سب سے پہلے تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا چاہیے. بے شک مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد جس وقت کی نماز ہے اس وقت کو ہمیں شروع کرنا چاہیے. اللہ پاک ہماری روح کا مقام بلند فرمائے گا اور جتنا مقام بلند ہمارے روح کا ہوگا اتنا ہی مقام بلند ہمارے جسم کا بھی ہوگا, اتنی عزت جسم کو بھی ملے گی. اے میرے بھائی, جب دنیا سفر جائے گی تو آخر بھی سفر جائے گی. جس انسان نے اللہ کے فرمانے پر عمل کیا, پروردگار نے اس کی دنیا پر آخرت بہتر فرما دی. بس 5 منٹ کی اور بات ہے کہ جسم ایک زندگی ہے جسمانی, ایک ہے روحانی. آپ کو جسمانی زندگی کا نام رکھتے ہیں انسانی زندگی, اور روحانی آخرت کی جو زندگی ہے, ایک دنیا کی زندگی جس کا نام انسانی اور ایک آخرت کی زندگی جس کا نام ایمانی زندگی. دنیا کی زندگی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, مرکب ہے, جسم اور روح, اور ایمانی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, ایمان اور عقیدہ. جسم نظر آتا ہے, روح نظر نہیں آتی ہے. لیکن میرے بھائی, جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے, جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں. حق ہے. جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں, اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. انسان کے جسم سے جان نکل جائے, روح نکل جائے, پھر وہ جسم انسان کا بیکار, پھر اس جسم کو شہر خاموشہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے. کوئی کسی کو سجا کر نہیں رکھتا, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, بھائی بھائی کو, اولاد ماں کو, بہن کو ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں, کوئی سجا کر نہیں رکھتا. اور میرے خیال سے جن کو سجانے کا, بوڈی کو سجانا چاہتے, جن کو سجانے کا خیال تھا, شوق تھا, اللہ نے ان کے لیے فرعون کی لاش کو سجا کر کے رکھے ہیں عبرت کے لیے. لوگ اس کو دیکھتے رہو اور عبرت حاصل کرتے رہو. لیکن جو دکھتا ہے وہ کچھ نہیں, اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. اے میرے بھائی, اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اسی طریقے سے ایمانی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, ایمان اور عقیدہ. ایمان, عمل اور عقیدہ. ایمانی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, عمل اور عقیدہ. عمل نظر آتا ہے, عقیدہ نظر نہیں آتا. نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے, والدین کی فرما برداری کرتا ہے, بڑوں سے محبت کرتا ہے, چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے, والدین کے حقوق ادا کرتا ہے, بہن بھائی کے حقوق ادا کرتا ہے, حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے, حقوق عباد کو بھی ادا کرتا ہے. یہ سب نظر آتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول میں کیسا عقیدہ رکھتا ہے یہ نظر نہیں آتا. قیامت کے دن پر کتنا ایمان ہے یہ نظر نہیں آتا. فرشتوں پر کتنا یقین ہے, کتنا ایمان رکھتا ہے نظر نہیں آتا. تو ایمان زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. آخری اخروی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, عمل اور عقیدہ. عمل نظر آتا ہے, عقیدہ نظر نہیں آتا. لیکن اے میرے بھائی, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اپنے جسم کو سنبھالتے ہیں, سدھارنے میں لگتے ہیں, اسی طریقے سے ہم اپنی روح کو سنبھالنے میں اور نکھارنے میں لگ جائیں, ہماری دنیا کی کامیاب اور بعد میں آخرت کی کامیاب. وہ مکہ مکرمہ جس کے اندر بیمار جسموں کی نہیں, بیمار روحوں کی فراوانی تھی, ان کی روحیں بیمار تھی,
ان کے جسم تو ایسے تھے کہ ہر وقت ہر منٹ کسی بھی وقت میں کسی بھی اکھاڑے کے اندر کسی بھی پہلوان کے سامنے مکہ مکرمہ کے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے اترنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی روح بیمار تھی۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس تارے گٹی میں چل پکڑ ہوئے ہیں بیمار روح کا علاج کرانے کے لیے، بیمار روح کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جسموں کے ساتھ بیمار روحوں کا بھی علاج کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری بیمار روحوں کا علاج کیا جائے تو اپنا تعلق خانقاہوں سے، مساجدوں سے اور مدارسوں سے قائم رکھو۔ یہ مدارس خانقاہیں وہ جگہ ہیں، وہ چیزیں ہیں جہاں پر جسم کے ساتھ روحوں کا علاج کیا جاتا ہے، جسموں کے ساتھ روحوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اے میرے بھائی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار روحوں کا علاج کرنے کے لیے اس دائرے کے دن چل پکڑ ہوئے تھے۔ بس مجھے چند یہی باتیں آپ کو بتانا تھی، وہ وقت بھی نکل چکا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی تھی، مالک ہمیں باقی مہینوں میں، باقی ایام میں بھی کسی جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور پروردگار ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف فرمائے، مستقبل میں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔